فوج کے خیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ نصب کیا جا رہا تھا۔ وہاں سے کوئی 100 قدم دور زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ وہاں بھی ایک خیمہ گاڑا جا رہا تھا اور 6 نئے زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ دونوں خیمے کھڑے ہو گئے۔ لڑکیاں اپنے خیمے میں چلی گئیں اور زخمیوں کو دوسرے خیمے میں لے گئے۔ ایک سنتری لڑکیوں کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ لڑکیوں کے لیے کھانا آ گیا جو انہوں نے کھا لیا۔ پھر ایک لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے 6 زخمی قیدیوں کو لے کر گئے تھے۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ سنتری نے لڑکی کو دیکھا اور اس نے سنتری کو۔ لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ سنتری نے سر ہلا کر اسے روک دیا۔ لڑکی کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں اور 6 زخمیوں کے خیموں کے درمیان بہت سے درخت تھے۔ بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلہ تھا جس پر جھاڑیاں تھیں۔ سورج غروب ہو گیا۔ پھر رات تاریک ہونے لگی۔ کیمپ کے گل گپاڑوں پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کرہنے کی آواز رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگی۔ دور پرے بحر روم کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی کیمپ میں جاگنے والوں میں چند ایک سنتری تھے یا وہ زخمی قیدی جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر دن کا سماں تھا۔ وہاں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ سلطان ایوبی کے 3 سالار اس کے پاس بیٹھے تھے اور بحر محافظ دستہ بیدار تھا۔ سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس نے کہا، اس کا قاصد بھی نہیں آیا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی۔ ایک سالار نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے۔ امید تو یہی رکھنی چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن 50,000 کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں نفری 1,500 سوار اور 2,700 پیادہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ۔ ناجی اور اس کے سازشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی۔ ایک اور سالار نے کہا، قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی جائے۔ صلیبیوں کو روکنے کے لیے تو صلاح الدین ایوبی خود آیا تھا، لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے۔ اسے اب تک صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال و کوائف بتانے تھے، مگر وہ نہیں آیا، جس سے سلطان ایوبی بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اور وہ جب اپنے سالاروں کے ساتھ کہرہ کی صورتحال کے متعلق باتیں کر رہا تھا، اس کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا، مگر وہ 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں جنہیں سلطان ایوبی نے اپنی پناہ میں لیا تھا۔ ایک بار سنتری نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ اندر دیا جل رہا تھا۔ پردہ ہٹتے ہی لڑکیاں خراٹے لینے لگیں۔ سنتری نے دیکھا وہ پوری 7 ہیں اور سو رہی ہیں، تو اس نے پردہ گرایا اور خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ خیمے کے پردے کے ساتھ جو لڑکی تھی، اس نے نیچے سے پردہ ذرا اوپر اٹھایا۔ پردہ آہستہ سے چھوڑ کر اس نے ساتھ والی کے کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے۔ ساتھ والی نے اگلی لڑکی کے کان میں کہا اور اس طرح کانوں
کانوں میں یہ اطلاع ساتوں لڑکیوں تک پہنچ گئی کہ سنتری بیٹھ گیا ہے۔ ایک لڑکی جو خیمے کے دوسرے دروازے کے ساتھ تھی آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی اور بستر سے نکل گئی۔ بستر زمین پر بچھے تھے۔ اس نے اوپر لینے والے کمبل اس طرح بستر پر ڈال دیے جیسے ان کے نیچے لڑکی لیٹی ہوئی ہے، اور پاؤں پر سرکتی خیمے کے دروازے تک گئی۔ پردہ ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ باقی 6 لڑکیوں نے آہستہ آہستہ خراٹے لینے شروع کر دیے۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سمندر سے بچ کر نکلی ہوئی پناہ گزین لڑکیاں ہیں، کوئی خطرناک قیدی تو نہیں۔ وہ بیٹھ کر اونگتا رہا۔ لڑکی دبے پاؤں ایسے رخ پر ٹیلے کی طرف چلتی گئی جس رخ سے اس کے اور سنتری کے درمیان خیمہ حائل رہا۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس خیمے کا رخ کر لیا جس میں 6 نئے قیدی رکھے گئے تھے۔ رات تاریک تھی۔ وہاں کچھ درخت تھے۔ سنتری اب ادھر دیکھتا بھی تو اسے لڑکی نظر نہ آتی۔ لڑکی بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرک سرک کر آگے بڑھنے لگی۔ آگے ریت کی ڈھیریاں تھیں۔ وہ ان کی اوٹ میں سرکتی ہوئی خیمے کے قریب پہنچ گئی، مگر وہاں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ لڑکی ایک ڈھیری کے پاس لیٹ گئی۔ سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اب 2 سنتریوں کے درمیان تھی، ایک اور اس کے اپنے خیمے کا اور دوسرا زخمیوں کے خیمے کا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ زخمیوں کا سنتری اس کی طرف آ گیا تو وہ پکڑی جائے گی۔ بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے زخمیوں کی طرف چلا گیا۔ لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتی خیمے تک پہنچی اور پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اندر اندھیرا تھا۔ 2-3 زخمی آہستہ آہستہ کرا رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی نے خیمہ کا پردہ اٹھتا دیکھ لیا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں پوچھا، کون ہے؟ لڑکی نے منہ سے شی کی لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا، رابن کہاں ہے؟ اسے جواب ملا، ادھر سے تیسرا۔ لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی، کون؟ لڑکی نے جواب دیا، موبی۔ رابن اٹھ بیٹھا، ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے بستر میں گھسیٹ لیا۔ اسے اپنے پاس لٹا کر اوپر کمبل ڈال دیا۔ بولا، سنتری نہ آ جائے، میرے ساتھ لگی رہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ یہ ایک معجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بڑی شکست کھائی ہے، لیکن یہ سب دھوکہ تھا۔ یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوسروں سے الگ تھلگ، چہرے اور جسم جثے سے معمولی سپاہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا لگتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس پر نظر رکھنا۔ علی بن سفیان اس سے تفتیش اور تحقیقات کرے گا۔ تم کتنے زخمی ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، رابن نے جواب دیا۔ خراش تک نہیں آئی۔ انہیں بتایا ہے کہ اندر کی چوٹیں ہیں اور سینے کے اندر شدید درد ہے، لیکن میں بالکل تندرست ہوں۔ پھر یہاں کیوں آ گئے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤں اور سوڈانی لشکر تک پہنچ سکوں، لیکن ہر طرف اسلامی فوج پھیلی ہوئی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا۔ ان 5 زخمیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ زخمی بن کر یہاں آیا۔ اب فرار کی کوشش کروں گا جو ابھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس نے ذرا غصے سے کہا، مجھے 2 سوالوں کا جواب دو۔
ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم 7 کی 7 لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں کیوں آ گئیں؟ کیا وہ 5 مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ وہ زندہ ہے۔ رابن موبی نے کہا، تم کہتے ہو کہ خدا یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لیے زندہ ہے کہ تیر اس کے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا تھا۔ کرسٹوفر کہاں تھا؟ کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ رابن نے پوچھا۔ اسی نے چلایا تھا، مگر کرسٹوفر کا تیر خطا گیا؟ رابن نے حیرت سے تڑپ کر پوچھا۔ وہ کرسٹوفر جس کی تیر اندازی نے شاہ آگسٹس کو حیران کر دیا اور اس کی ذاتی تلوار انعام میں لی تھی، یہاں آ کر اس کا نشانہ اتنا چونک گیا کہ 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا صلاح الدین ایوبی اس کے تیر سے بچ گیا۔ بدبخت کے ہاتھ ڈر سے کانپ گئے ہوں گے۔ فاصلہ زیادہ تھا، موبی نے کہا، اور کرسٹوفر کہتا تھا کہ تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر پڑ گیا۔ اس حالت میں اس کا تیر نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا، موبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی ساحل پر گیا تھا تو اس کے ساتھ 3 کمانڈر تھے اور 4 محافظوں کا دستہ تھا۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا۔ کرسٹوفر بچ کے نکل آیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں دبا کر اوپر اونٹ بٹھا دیا۔ سپاہی آ گئے تو کرسٹوفر نے انہیں بتایا کہ وہ 5 مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہیں۔ مسلمان سپاہیوں نے ہمارے سامان کی تلاشی لی، انہیں تجارتی سامان کے سوا کچھ بھی نہ ملا اور ہم سب کو سلطان ایوبی کے سامنے لے گئے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے۔ کرسٹوفر نے ایوبی سے کہا، وہ ہماری زبان جانتا ہے۔ ہم 7 لڑکیوں نے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف پیدا کر لیا۔ موبی نے رابن کو وہ ساری باتیں سنائیں جو سلطان ایوبی کے ساتھ ہوئی تھیں۔ یہ 7 لڑکیاں اور 5 آدمی جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں تھے، حملے سے 2 روز پہلے ساحل پر اتارے گئے تھے۔ 5 آدمی صلیبیوں کے تجربہ کار جاسوس اور کمانڈو تھے اور لڑکیاں بھی جاسوس تھیں۔ جاسوسی کے علاوہ ان کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ مسلمان سالاروں کو اپنے جال میں پھانسیں، اور خوبصورت تو تھی ہی۔ انہیں جاسوسی اور ذہنوں کی تخریب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پہ شامل تھی۔ 5 مردوں کا یہ مشن تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ یہ لڑکیاں مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رابن اس شعبے کا سربراہ تھا، اسے ناجی تک پہنچنا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کی چال نے یہاں کے حالات کا رخ ہی الٹا کر دیا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کو جال میں نہیں پھانس سکتی؟ رابن نے پوچھا۔ ابھی تو یہاں پہلی رات ہے، موبی نے کہا۔ اس نے ہمارے متعلق جو فیصلہ دیا ہے، اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتھر ہے۔ اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں بلا لیتا۔ اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں۔ وہ ایک ہی بار ساحل پہ آیا تھا، مگر تیر خطا گیا۔ وہ سالاروں اور محافظوں کے نرغے میں رہتا ہے۔ ادھر ایک سنتری ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور محافظوں کے پورے دستے نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گھیر رکھا ہے۔
وہ پانچوں کہاں ہیں؟ رابن نے پوچھا۔ تھوڑی دور ہیں، موبی نے جواب دیا، وہ ابھی وہیں رہیں گے۔ سنو موبی، رابن نے کہا، اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے ضمیر پہ اتنا بوجھ آن پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے۔ سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لیا گیا، لیکن ایک سپاہی کے حلف میں اور میرے حلف میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ میرے رتبے کو سامنے رکھو، میرے فرائض کو دیکھو۔ آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتنی تھی، مگر میں اور تم 7 اور وہ 5 اپنا فرض ادا نہیں کر سکے۔ مجھ سے یہ سلیب جواب مانگ رہی ہے۔ اس نے گلے میں ڈالی ہوئی سلیب ہاتھ میں لے کر کہا، میں اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے موبی کے سینے پہ ہاتھ پھیر کر اس کی سلیب ہاتھ میں لے لی اور کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، اس سلیب سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی۔ اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر بحیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں، دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نہ پڑی رہیں، بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملیں، اس کے سالاروں میں بے تکلفی پیدا کریں، مسلمان ہو جانے کا جھانسا دیں۔ آگے وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ موبی نے کہا، کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رابن نے کہا، میں نے حملے سے بہت پہلے مصر میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے 50,000 محافظ لشکر پر بھروسہ نہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے وائسرائے مصر کی اپنی فوج ہے۔ ایوبی نے آ کر مصری فوج تیار کر لی۔ سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی۔ میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ یہ خط ناجی کا ہی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ میں یہ چھان بین کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ شاہ آگزسٹ نے مجھ بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادوں کو ہلا دوں گا۔ اب تصور کرو موبی، شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ مجھے سزائے موت سے کم کیا سزا دے گا۔ سلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا۔ میں سب جانتی ہوں، موبی نے کہا۔ جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی بات کرو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ رابن کے اعصاب پر اپنا فرض اور شکست کا احساس اس حد تک غالب تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ موبی جیسی دلکش لڑکی، جس کے ایک ایک نقش اور جسم کے انگ انگ میں شراب کا طلسم بھرا ہوا تھا، اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے اور اس کے ریشم جیسے ملائم لمبے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ رابن نے ان بالوں کے لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور کہا، موبی، تمہارے یہ بال ایسی مضبوط زنجیریں ہیں، جو صلاح الدین ایوبی کے گرد لپٹ گئیں تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، لیکن تمہیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بھیس میں ناجی کے پاس پہنچیں اور معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز فاش کس طرح ہوا۔
کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھات میں بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا، اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا، اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے ہی تو خط نہیں لکھا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہیں۔ تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے، موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابندِ سلاسل ہیں، بہر سنتری پھر رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں، ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی چھان بین کریں، پھر کسے اطلاع دیں؟ تم کہاں ملو گے؟ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ ایملک کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک حلے کی ضرورت باقی ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہیں اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے، جہاں وہ عمر کی آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارا نظر نہ آئے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو، انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے ان ریشمی بالوں، شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرتا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے۔ اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پہ آ کر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی، لیکن خدائے یسوع مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری ہوگی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم لے لیا، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ جاری ہے۔